کبھی کبھی کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سچ ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے، ایک ایسی عورت کی جسے ایک خفیہ مشن پر بھیجا گیا تھا، لیکن اس کا انجام کچھ ایسا ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو آئیے اس ناقابل یقین سفر کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہ سب شروع ہوتا ہے خود شریفہ کارلو کے ان الفاظ سے۔ ذرا سوچئے، یہ چونکا دینے والا اعتراف ایک ایسی کہانی کا آغاز ہے جس کا مقصد اسلام کو اندر سے کمزور کرنا تھا۔ چلیں جانتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ تو کہانی کا پہلا باب ہے ایک خفیہ آپریشن کا، ایک ایسا منصوبہ جو بظاہر تو لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا تھے؟ تو سوال یہ ہے کہ اس کام کے لیے شریفہ کو ہی کیوں چنا گیا؟ دیکھیں، وہ ایک امریکی فوجی افسر کی بیٹی تھیں، دنیا گھومی ہوئی تھیں، ایک قدامت پسند عیسائی گھرانے میں پلی بڑھیں، اور بحث مباحثے میں تو کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ اس خفیہ تنظیم کی نظر میں آ گئیں۔ اس تنظیم کا فلسفہ سچ پوچھیں تو کافی خوفناک تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ کسی بھی معاشرے کو کمزور کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ اس کی عورتوں کو نشانہ بنانا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ایک عورت اپنے عقیدے سے ہٹ گئی تو سمجھے آنے والی نسلیں خود بخود کمزور ہو جائیں گی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، زندگی آپ کے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی، اور یہیں سے کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ شریفہ کا مشن اب ان کی اپنی تلاش کا سفر بننے والا تھا، ایک ایسا سفر جس نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ان کا کام بالکل واضح تھا، مسلم خواتین کے بیچ گھل مل جاؤ اور قرآن کی آیات کو ہی ان کے خلاف استعمال کرو، انہیں اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کرو کہ وہ اپنے دین پر شک کرنے لگیں۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں، جس ہتھیار کو انہیں دوسروں کے خلاف استعمال کرنا تھا یعنی قرآن، وہی ان کی اپنی رہنمائی کا ذریعہ بن گیا۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال بن رہی تھی۔ ایک طرف دن میں وہ یونیورسٹی جاتیں جہاں ایک پروفیسر بائبل کی تاریخی غلطیاں بتا کر ان کے اپنے عقیدے کی بنیادیں ہلا رہا تھا، اور دوسری طرف رات کو وہ اپنے مشن کے لیے قرآن پڑھ رہی تھیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تعلیمات سے محبت کرنے لگی تھیں۔ عیسائیت میں جو تثلیث یعنی ٹرینٹی کا تصور ہے وہ شریفہ کو ہمیشہ سے پریشان کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں جب انہوں نے اسلام میں توحید کا تصور پڑھا کہ خدا صرف ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، تو انہیں لگا کہ ہاں، یہ بات تو بالکل سیدھی اور منطقی ہے۔ بس یہی وہ فکری کشش تھی جو انہیں اسلام کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا، سچائی کا لمحہ، جب اندر کی کشمکش اور باہر کے حالات نے انہیں ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا جہاں سے زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل فیصلہ لینا تھا۔ ایک رات انہیں ایک بہت ہی خوفناک خواب آیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھیں اور اس ایک لمحے میں انہوں نے سب کو بھلا کر خدا، یسوع، محمد، سب سے بس ایک ہی دعا کی، مجھے سچ دکھا دو، بس سچائی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی نیت بدل گئی۔ اب وہ اسلام کو غلط ثابت نہیں کرنا چاہتی تھیں، بلکہ سچ کو پانا چاہتی تھیں۔ اس دعا کے بعد تو جیسے واقعات کی جھڑی لگ گئی۔ پہلے ایک ساتھی طالب علم کا فون آیا، پھر اس کے ذریعے ایک 80 سالہ اسلامی اسکالر سے ملاقات ہوئی۔ ساری رات بحث چلتی رہی اور اس عالم نے وہی باتیں کی جو شریفہ اپنے عیسائی پروفیسر سے بائبل میں تبدیلیوں کے بارے میں سن چکی تھیں۔ ان کے سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ بحث کے آخر میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ اسلام میں داخلے کا یہ عمل شہادت کہلاتا ہے، جو ایمان کا بنیادی اقرار ہے۔ یہ صرف چند الفاظ ہیں، لیکن ان میں ایک پوری زندگی بدل دینے کی طاقت ہے۔ اس بزرگ عالم کے وہ سیدھے سادے الفاظ، میں آپ کو مسلمان بننے کی دعوت دیتا ہوں، شریفہ کے دل میں اتر گئے۔ شاید پہلی بار کسی نے ان سے اتنے صاف اور براہ راست انداز میں یہ بات کہی تھی، اور یہ دعوت فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے شہادت کے کلمات ادا کیے، شریفہ کو ایک ایسا ناقابل بیان سکون ملا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ انہیں لگا جیسے سینے پر رکھا کوئی بہت بھاری پتھر اٹکیا ہو، اور انہوں نے زندگی میں پہلی بار، جی ہاں پہلی بار، کھل کر سانس لی ہو۔ لیکن اس روحانی سکون کی ایک قیمت بھی تھی، اور وہ قیمت بہت بڑی تھی۔ ان کے اس فیصلے نے ان کی زندگی کو ایک ایسے طوفان میں دھکیل دیا جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔
جب انہوں نے اپنے والد کو فون پر اپنے مسلمان ہونے کی خبر دی تو فون کے دوسری طرف سے جو جواب آیا وہ کسی خنجر سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ واپس نہ آئیں تو تم میرے لیے مر چکی ہو۔ یہ ان کے لیے پہلا اور سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی، اس کے بعد تو جیسے مصیبتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پورے خاندان نے منہ موڑ لیا۔ جس تنظیم نے انہیں بھیجا تھا اسی نے یونیورسٹی سے نکلوا دیا، پیسے آنا بند ہو گئے، حجاب کی وجہ سے کوئی چھوٹی موٹی نوکری تک دینے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار زندہ رہنے کے لیے انہیں اپنی سب سے پیاری کار بھی بیچنی پڑی۔ وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھیں۔ ان کے والد نے ایک آخری کوشش کی۔ وہ جانتے تھے کہ شریفہ کو تیز کاروں کا کتنا شوق ہے، تو انہوں نے ایک چمکتی ہوئی فراری خریدی اور کہا، یہ تمہاری ہے، بس اپنا حجاب اتار دو۔ یہ ایک آخری آزمائش تھی، ایک طرف دنیا کی ہر آسائش اور دوسری طرف ان کا نیا ایمان۔ اور یہ مشکل وقت، یہ تنہائی، یہ غربت، یہ کوئی کچھ دنوں یا ہفتوں کی بات نہیں تھی۔ پورے 1 سال تک وہ اسی حال میں رہیں، بالکل اکیلی، اپنے ایمان کے سوا کسی سہارے کے بغیر۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر رات کی صبح ہوتی ہے۔ کہانی کا یہ آخری حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ان آزمائشوں نے انہیں توڑا نہیں بلکہ مزید مضبوط کیا اور ان کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں وہ خود کو کیسے سنبھالتی تھیں؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے، تو وہ اپنی ہر مشکل کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھتی تھیں اور یہ سوچ کر صبر کرتی تھیں کہ شاید اسی طرح اللہ ان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور پھر صلح بھی ہوئی، لیکن بالکل غیر متوقع انداز میں۔ ہوا یہ کہ ان کے والد کی پوسٹنگ جہاں تھی وہاں ان کے خاندان کو سیکیورٹی کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اپنی بیٹی کی فکر میں ان کے والد نے سارے اختلافات بھلا دیے اور اسے واپس گھر بلا لیا۔ اور یہ ان کی زندگی کی ایک بالکل نئی شروعات تھی۔ انہوں نے نہ صرف اپنی پڑھائی مکمل کی بلکہ بیچلر، ماسٹرز اور پھر AI لنگوسٹکس میں PhD تک کی۔ اسلامیات پڑھانے کا باقاعدہ لائسنس حاصل کیا، خاندان سے بھی رشتے بحال ہو گئے، اور آج وہ اپنی زندگی تعلیم اور اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے وقف کر چکی ہیں۔ شریفہ کارلو کی یہ کہانی واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایمان، قربانی اور اپنی پہچان کے بارے میں بہت گہرے سوالات اٹھاتی ہے۔